کہ رسول خدا کے بعد اب یہ بات تو مسلم ہے کہ کوئی کربلا تھی، کوئی حسین تھے، کوئی حسین کے بچے تھے، اور اسی کربلا میں صرف شہید نہیں کیا گیا۔ شہید ہونے کے بعد ابن سعد نے کہا اچھا یہ جو تاریخ کربلا مقاتل کی کتاب یہ بھی اہل سنت نے لکھی ہے، مقاتل لکھنے والے بھی اہل سنت ہے، کہ یہ کہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، ملعون نے کہا کہ جس کی جو لاشیں ہیں وہ اپنی لاشوں کو لے جائے۔ جو قبیلہ اپنی علی اکبر کے لاشوں کو بھی لے جایا گیا، لیکن فرماتے امام حسین کا لاشا بچ گیا تھا۔ اس لاشے پہ یعنی صرف شہید نہیں کیا، اور سب جانتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے گودی قتل کا، ایک ایسی جگہ جو نیچے تھی۔ بی بی زینب کہتے ہیں تلہ زینب، ایک ایسی جگہ جو جگہ اوپر تھی، امام حسین سطح زمین سے نیچے شہید ہوئے تھے۔ ایک گودی تھی، نچلی جگہ تھی۔ ایک انسان کو شہید کر کے وہاں سے نکال کے زمین کربلا پہ لایا گیا اور کہا اس پہ گھوڑے دوڑا۔ اتنا عناد، اتنی دشمنی مجھ سے تھی؟ نہیں، حسین سے۔ کون حسین؟ جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جس کے نانا کی نمازوں میں نام لیتے تھے، اسی حسین کے بدن پہ لاشیں۔ بھائی یہ ظلم تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کون سی ایسی امت ہوگی جو اپنے نبی کے نمازوں کو مارے؟ یہی اسی نقطے پہ اگر مسلمان سوچے، اگر واقعی اسے اپنی قبر کی پرواہ ہے، تو وہ جائے گا تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے گا اور سوچے گا۔ سوال یہ نہیں کہ یزید خلیفہ بنا، اس کا باپ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے بیٹے کو بٹھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، باپ کے بعد بیٹی آتی ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیسے آیا۔ بھائی حاکم تھا، اس نے بیٹے کو بنا دیا، اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس لشکر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا۔ سوال یہ آئے کہ اس مسلم معاشرے میں یزید جیسا حاکم بنتا ہے، اور اس وقت کا مسلمان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ یزید کو مان لینا یہ بڑی بات ہے، جو ممبر پر جا کر شراب پیتا ہے، جو دین کو تباہ و برباد کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے۔ پہلے جتنے حاکم تھے وہ برملا دین کے مخالف نہیں تھے۔ یہ خود اپنی تاریخ میں لکھتے آئے ہیں کہ اس کے وقت کے جانشین، یہ تو امیر شام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ شراب کی حالت میں مفتی شراب کی حالت میں جا کے نماز پڑھائے، 2 رکعت 4 رکعت میں پڑھا دے۔ بھائی آپ تاریخ پڑھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا حال ہوا مسلمانوں کا؟ یہ دین تھا جو رسول خدا لے کر آئے تھے، یہ اسلام تھا جو رسول خدا۔ جب مغلوں نے عباسیوں پہ حملہ کیا، مغلوں نے، فرماتے جب عباسی دربار میں ہم جاتے تھے کہ ایک دربار سے 300 عورتیں نکلتی تھی۔ یہ اسلام نے تجھے سکھایا تھا کہ تم 300 کنیزیں رکھو اور بیت المال سے اس پہ خرچہ کرو۔ فرمایا جب ان کے گھروں پہ حملہ کیا تو ان کے مفتی الیاذ باللہ قوم لوط کی طرح لواط کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کے مفتی جب ان میں یہ بیماری تھی تو ممبر پہ جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن کو مس یوز کس طرح کیا گیا۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ یہ کہ عباسی کی حکومت میں مفتیوں میں یہ بدکاری کی ان کے اندر صفت تھی، اور اپنے اس عمل کے لیے جواز پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ جب زیارت عاشورہ میں آؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی۔ امام حسین بنی امیہ کی پوری نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں، مروان کی نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ معصوم لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو تباہ کیا، ان کی نسلوں نے۔ اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اللہ کی آواز آتی ہے حبیب ان کو نخوفہم، میں ان کو ڈراتا ہوں، لیکن ان کے طغیان میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہ اور باغی ہوتے ہیں، یہ اور میرے دین کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تو ان کے مفتی ممبر پہ جاتے تھے، جواز پیش کرتے تھے قرآن سے، کہتے تھے دیکھو آخرت میں یہ لذتیں جو دنیا میں ہیں، یہ لذتیں آخرت میں بھی ہوں گی۔ کہ آخرت میں حور بھی ہے، غلمان بھی ہے، تو حور سے بھی تم لذت لوگے؟ یعوذ باللہ، غلمان سے کون سی لذت لی جائے گی؟ یہ قوم لوط والی لذت غلمانوں سے لی جائے گی۔ جواز پیش کرتے تھے اپنے گناہوں کا، اور یہی جواز، یہی سوچ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ معصوم بنی امیہ کی آئیڈیالوجی پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اس فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں جس نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اور یہی مفتی، یہی ملا، آپ طالبان میں چلے جائیں، کہتے تھے اگر جنگ کی حالت میں بیوی ساتھ نہیں ہے تو مرد مرد کے ساتھ زنا کر سکتا ہے۔ کہتے تھے جنگ کی حالت میں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، شدید کراہت شدید ہے۔ جائیے آپ، یہ جواز جہاد النکاح، یہ فتویٰ کہاں کی تھی؟ یہ کہاں سے نکلی؟ یہ قرضاوی جو مصر کا ملا تھا، یہ کہاں سے نکلا؟ فتویٰ دی اس ملعون نے کہ جہاد النکاح کرو تم پر واجب ہے۔
عورتوں نے اپنی عزتوں کو پامال کر دیا. شادی شدہ عورتوں کی عزتیں, کتنے زنا زادے ان کے جہاد و نکاح سے پورے یزیدی قبیلے کی 400 لڑکیاں تباہ و برباد ہو گئی, صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو مس یوز کیا. اور مس یوز کیوں ہوا؟ جب تم دین اسلام صحیح دروازے سے حاصل نہیں کرو گے تو شیعو فخر کرو کہ تمہاری نسلیں بچی ہوئی ہیں کیونکہ تم نے علی ابن ابی طالب کو فالو کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.